بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ذوالقرنین بادشاہ نے ایک مضبوط اور طاقتور سلطنت قائم کی تھی۔ وہ اللہ کے نیک اور صالح بندے ہونے کے ساتھ ساتھ فاتح اور فوج کے سپہ سالار بھی تھے۔ حضرت ذوالقرنین بادشاہ ہونے کے باوجود توحید اور آخرت کے قائل تھے۔ ایک روایت کے مطابق ذوالقرنین کا نام سکندر تھا اور یہ حضرت خضر علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی تھے۔ حضرت خضر ان کے وزیر اور جنگوں میں علمبردار تھے۔ علماء کے نزدیک ذوالقرنین نبی نہیں تھے بلکہ اللہ کے ایک صالح بندے اور نیک بادشاہ تھے۔ انہیں اللہ نے قرآن مجید میں ذوالقرنین کہہ کر کیوں پکارا، اس کے متعلق مختلف آراء ہیں۔ انہوں نے دنیا کے دو سینگ یعنی دو کناروں کا چکر لگایا تھا، اس لیے ان کا لقب ذوالقرنین تھا۔ بعض کا قول یہ ہے کہ ان کے بال کافی لمبے تھے جنہیں وہ دو حصوں میں بانٹ کر باندھتے تھے، اس لیے لوگ انہیں ذوالقرنین کہتے تھے۔ جبکہ بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ ان کے تاج پر دو سینگ بنے ہوئے تھے، اس لیے ان کا نام ذوالقرنین تھا۔ قرآن مجید میں حضرت ذوالقرنین کے 3 سفر کا حال بیان ہوا ہے جو سورہ کہف میں تفصیل سے موجود ہے۔ حضرت ذوالقرنین نے قرآن کتابوں میں پڑھا تھا کہ سام بن نوح کی اولاد میں سے ایک شخص آب حیات کے چشمہ سے پانی پی لے گا، اس کو کبھی موت نہ آئے گی۔ اس لیے حضرت ذوالقرنین نے مغرب کا سفر کیا۔ آپ کے ساتھ حضرت خضر علیہ السلام بھی تھے۔ وہ آب حیات کے چشمے تک پہنچ گئے اور اس کا پانی بھی پی لیا، مگر حضرت ذوالقرنین کے مقدر میں یہ پانی پینا نہیں تھا، وہ محروم رہ گئے۔ اس سفر میں آپ مغرب کی جانب روانہ ہوئے۔ آپ نے وہ سب منزلیں طے کر کے ایک ایسے مقام پر پہنچ گئے جہاں سورج غروب ہوتا تھا۔ سورج غروب ہونے کے وقت ایسا نظر آیا کہ وہ ایک سیاہ چشمے میں ڈوب رہا ہے، جیسا کہ سمندری سفر کرنے والوں کو آفتاب سورج کے کالے پانی میں ڈوبتا نظر آتا ہے۔ وہاں ان کو ایک ایسی قوم ملی جو جانوروں کی کھال پہنے ہوئے تھے، اس کے سوا کوئی دوسرا لباس ان کے بدن پر نہیں تھا، اور دریائی مردہ جانوروں کے سوا ان کی کوئی غذا نہ تھی۔ یہ قوم ناصر کہلاتی تھی۔ یہ قوم فسق و فجور کا شکار ہو چکی تھی، ان میں سرکشی اور بغاوت عام تھی۔ اللہ رب العزت نے ان کی سرکشی پر حضرت ذوالقرنین کو فرمایا کہ یہ تمہاری مرضی ہے کہ انہیں سزا دو یا ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ حضرت ذوالقرنین نے دیکھا کہ ان کے لشکر بے شمار ہیں اور یہ لوگ بہت ہی طاقتور اور جنگجو ہیں۔ حضرت ذوالقرنین نے ان لوگوں کے گرد اپنی فوج کا گھیرا ڈال کر ان لوگوں کو بے بس کر دیا۔ چنانچہ کچھ لوگ ایمان لے آئے اور کچھ آپ کی فوج کے ہاتھوں مارے گئے۔ دوسرا سفر حضرت ذوالقرنین نے مشرق کی طرف کیا اور وہ طلوع آفتاب کے آخری کنارے پر جا پہنچے۔ وہاں آپ نے سورج کے طلوع ہونے کے منظر کو دیکھا۔ وہاں آپ نے ایک آباد قوم جہاں لوگ بغیر لباس اور مکان کے غاروں میں رہا کرتے تھے، ان کے پاس سر چھپانے کے لیے چھت تک نہ تھی، وہ بے سہارا، کمزور اور لاچار لوگ جانوروں کی طرح غاروں میں زندگی بسر کر رہے تھے۔ حضرت ذوالقرنین نے اس قوم کی تربیت کے لیے ان کے لیے لباس، چھت کا بندوبست فرمایا اور عزت کے ساتھ زندگی گزارنے کے جوہر سکھائے اور اس قوم کی تمام ضروریات کا انتظام فرمایا۔ حضرت ذوالقرنین نے یہاں اپنا سفر ختم نہ کیا بلکہ وہ شمال کی طرف بڑھے اور شمالی جانب میں وہ کوکاف کی پہاڑی علاقوں تک جا پہنچے۔ وہاں انہیں ایک قوم ملی۔ ان لوگوں نے حضرت ذوالقرنین کے حسن سلوک سے متاثر ہو کر یہ التجا کی کہ پہاڑ کے اس جانب ایک قوم آباد ہے جو یاجوج ماجوج کہلاتی ہے۔ یاجوج ماجوج حملہ کر کے ہر وقت انہیں پریشان کرتے ہیں۔ اگر ممکن ہو تو ان کے 2 گھاٹیوں کے درمیان جو درے ہیں انہیں بانٹ دیجیے، اور اس سلسلہ میں جو لاگت آئے گی وہ ہم دینے کو تیار ہیں۔ چنانچہ حضرت ذوالقرنین نے ان کی اس درخواست کو منظور کر لیا اور کہا کہ تمہاری مالی امداد کی مجھے ضرورت نہیں، اللہ کا دیا بہت کچھ موجود ہے، البتہ کچھ مزدور مہیا کر دو تو میں ایسی دیوار بنا دوں گا جو نہایت ہی مضبوط ہوگی۔ لہٰذا پہلے لوہے کے بڑے بڑے تختوں کے اوپر نیچے تہ جمائی گئی جن کی بلندی دونوں طرف کی گھاٹیوں تک پہنچ گئی۔ تو لوگوں کو حکم دیا کہ خوب آگ بھڑکاؤ۔ اس کام کے لیے لکڑی اور کوئلہ کو استعمال کیا گیا۔ جب لوہا آگ کی طرح سرخ ہو گیا تو پگھلا ہوا تانبا اوپر سے ڈالا گیا جو لوہے کے چادروں کے درزوں میں جم کر پیوست ہو گئی، اور یہ سب کچھ مل کر پہاڑ سا بن گیا۔ بلندی کی وجہ سے اس کے اوپر چڑھنا بھی مشکل تھا اور اسے توڑا بھی نہیں جا سکتا تھا۔ جب یہ دیوار تعمیر ہو گئی تو حضرت ذوالقرنین نے اللہ کا شکر ادا کیا
جس نے یہ دیوار بنانے اور لوگوں کو آئے دن کی پریشانیوں سے نجات دلانے کی توفیق بخشی، مگر ساتھ ہی لوگوں کو یہ بھی بتایا کہ یہ دیوار بہت مضبوط اور مستحکم ہے، مگر یہ لازوال نہیں۔ جو چیز بھی بنی ہے بالآخر فنا ہونے والی ہے، جب تک اللہ کو منظور ہے قائم رہے گی، اور ایک ایسا وقت آئے گا کہ یہ دیوار تباہ ہو جائے گی۔ تباہی کا یہ وقت قیامت کے قریب ہوگا۔ دراصل یاجوج ماجوج یافس بن نوح کی اولاد میں سے ہیں۔ یہ ایک فسادی قوم ہے، ان لوگوں کی تعداد بہت ہی زیادہ ہے۔ یہ لوگ بھلا کے جنگجو اور خونخوار اور بالکل وحشی اور جنگلی ہیں، جو بالکل جانوروں کی طرح رہتے ہیں۔ موسم ربی میں یہ لوگ اپنے غاروں سے نکل کر تمام کھیتیاں اور سبزیاں کھا جاتے تھے اور کچھ چیزوں کو لاد کر لے جاتے تھے۔ آدمی اور جنگلی جانوروں تک، یہاں تک کہ بچھو، گرگٹ اور ہر چھوٹے بڑے جانوروں کو کھا جاتے تھے۔ روایتوں کے مطابق یاجوج ماجوج روزانہ اس دیوار کو توڑتے ہیں، اور دن بھر جب محنت کرتے کرتے ان کو توڑنے کے قریب ہوتی ہیں تو ان میں سے ایک کہتا ہے اب چلو، باقی کل توڑ لیں گے۔ دوسرے دن اللہ کے حکم سے وہ دیوار ویسے ہی مضبوط بن جاتی ہے۔ جب اس دیوار کے ٹوٹنے کا وقت آئے گا تو ان میں سے ایک کہنے والا کہے گا اب چلو، انشاءاللہ کل اس دیوار کو توڑ لیں گے۔ ان لوگوں کے انشاءاللہ کہنے کی برکت سے دوسرے دن دیوار ٹوٹ جائے گی۔ یہ قیامت کے قریب ہونے کا وقت ہوگا۔ دیوار ٹوٹنے کے بعد یاجوج ماجوج نکل پڑیں گے اور زمین میں ہر طرف فتنہ و فساد اور قتل و غارت کریں گے۔ قرآن پاک میں جس ذوالقرنین کا ذکر موجود ہے، ان کے متعلق مفسرین اور مورخین نے مختلف بادشاہوں کو ذوالقرنین قرار دیا ہے۔ قدیم دور کے بعض مفسرین کا خیال تھا کہ سکندر اعظم یعنی الیگزینڈر دی گریٹ ہی ذوالقرنین ہے، لیکن اکثر علماء نے اس رائے کو غلط قرار دیا، کیونکہ سکندر اعظم یونانی ایک مشرک بادشاہ تھا جو آتش پرست تھا، جبکہ جدید دور کے علماء و مفکرین نے سائرس اعظم یعنی ایران کے شہنشاہ خرس کو ہی ذوالقرنین قرار دیا ہے، کیونکہ قرآن پاک میں بیان کردہ زیادہ تر نشانیاں اس پر ہی صادق آتی ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔